اور اس رمضان کی برکت سے مردوں کے عذاب میں بھی تخفیف کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، وہ قبرستان میں پہنچے، انہوں نے سوچا لاؤ نکل رہے ہیں تو یہاں تھوڑا سا کچھ پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کر دیں۔ تو وہ قبرستان میں جانے کے بعد انہوں نے ایک سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پڑھا اور اصالہ ثواب کر دیا۔ ساری قبرستان والوں کو کہا یہاں جتنے بھی مردے ہیں میں نے سب کو اس قرآن کا ثواب بخشا۔ تو انہوں نے پھر خواب میں، ایک دوسرے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ روزانہ مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلتے ہیں اور سب بیٹھ جاتے ہیں جمگھٹ بنا کے اور کچھ بانٹنا شروع کر رہے ہیں۔ اب وہ بانٹتے میں نے ایک فضائل کی کتاب میں اس بات کو پڑھا ہے، اور یہ فضیلت میں بیان کر رہا ہوں، ایک دم کمنٹس آنا اور فتوے لوگوں کے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جو جب پہنچتی ہے نا کلپ لوگوں کے پاس یوٹیوب وغیرہ پر، تو وہ کہتے ہیں ارے یار یہ کیسے کہہ دیا، ایسا کیسے ہو گیا۔ اچھا ان کی عقل میں نہیں آ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایسا ہے ہی نہیں۔ بھائی تمہاری عقل میں اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ ہے ہی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات تم نے نہ پڑھی ہو۔ تو اس لیے شرافت اور تمیزداری کی بات کیا ہے کہ اس کو مان لو، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تعلق رکھتی ہیں فضائل سے۔ تو فضائل کی ایک کتاب میں نے اس بات کو پڑھا ہے۔ تو وہ بزرگ جب دیکھ آئے نا تو دوسرے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ مردے روزانہ نکل کے آتے ہیں اور کچھ بانٹتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ سورہ اخلاص قل اللہ احد کا ثواب مجھے ایک بزرگ نے پہنچایا تھا، اور نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا، میں روزانہ صبح میں قبروں سے آتا ہوں نکل کے اور اس کو میں بانٹتا ہوں، حصہ تقسیم کرتا ہوں کہ جو قل اللہ کا حصہ میرے پاس اس کا کتنا ثواب ہے، تمہیں کتنا ملا، تمہیں کتنا ملا۔ شام ہو جاتی ہے پھر میں قبروں کے اندر چلا جاتا ہوں، پھر صبح نکلتا ہوں، تو یہ مجھے عرصہ ایک گزر گیا یہی سورہ اخلاص کے ثواب کی تقسیم کرتے کرتے۔ تو دیکھو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک ظاہری طور پہ آپ سمجھو کہ وہ ظاہری طور پہ مردے قبروں سے باہر آ رہے ہیں، یہ ایک تعبیر سمجھیں کہ ایک تعبیر کہ وہ ان کو اتنا زیادہ فضیلت اتنی زیادہ ہے ان کو پڑھ کے بخشنے کی سورہ اخلاص کی کہ ان کو اتنا ثواب ملا کہ ان کو عذاب میں ایسی تخفیف ہوئی کہ وہ قبروں سے نکل کے اس میں حصے بانٹ لگا رہے ہیں۔ اور پھر میں بتا رہا ہوں یہ فضائل میں سے ہے، فضیلت کی بات میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ شب برات آتی ہے نا، تو یہ اس میں بھی لوگ بہت زیادہ ان کے لیے ثواب ان کو پہنچاتے ہیں کہ بھائی میرے فلاں شخص کا انتقال ہوا تھا اس کے لیے ثواب، میرے فلاں شخص کا ہوا تھا اس کے لیے ثواب۔ تو آپ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ عام طور سے سب کے لیے کیا کریں، آپ اگر ایک قل اللہ پڑھ کے 10 لوگوں کو بخشو گے تو 10 کو پورے سورہ اخلاص کا ثواب ملے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں صرف اپنوں کو بخشتے ہیں۔ بھائی جو اور لوگ ہیں جن کا کوئی پرسان حال دنیا میں نہیں تھا یا جو لوگ تھے وہ بھی قبروں میں چلے گئے، ان کو بھی دعاؤں میں لے لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ سب کے لیے دعا کیا کرو، والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین اللہ جتنے بھی لوگ مسلمان اس دنیا سے گئے ہیں سب کو ہمارا پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ سب کو پہنچا۔ سب کے لیے دعا کیا کرو تاکہ شب برات میں ہم اپنوں کو دے رہے ہیں ان کو بھی دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے میں نہ کمی ہوگی، نہ ہمارے مردوں کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ثواب پہنچا دے گا۔